الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء معدن الجود والعطاء سيد الأنبياء در الله المكنون در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا وشفيعنا ومغيثنا وغياثنا وغياثنا ونورنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نبیا و آدم بین الماء والطین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب مل کے درود پاک پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نہایت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعہ المبارک ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع نور شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اور میری گفتگو کا موضوع نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ حضرات کے سامنے دو مبارک آیات کے کچھ حصے تلاوت کی ہے. پہلی آیت 11واں سپارہ سورہ توبہ کی آخری آیت کی آخری سے پہلی آیت. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، بے شک یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان رسول آیا، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے انتہائی خیر کا، تمہاری بلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان ہے. دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق یقیناً اے تمام کائنات کے لوگوں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نور آیا اور ایک روشن کتاب. اس آیت مبارکہ میں اور پہلی آیت میں لفظ جاء، جس کا معنی ہے کہ وہ تشریف لائے. پہلے آپ نے فرمایا ایک عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لائے.
دوسری آیت میں فرمایا بے شک یقین تمہاری طرف اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم الشان نور آیا اور ایک روشن کتاب. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. لہذا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوا. یاد رکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں پورے قرآن میں جہاں بھی میلاد مصطفیٰ بیان ہوا ہے 3 الفاظ خدا نے استعمال فرمائے. ایک جا، اس کا معنی وہ تشریف لائے. دوسرا ارسلا، اس کا معنی ان کو بھیجا گیا. تیسرا باسا، اس کا معنی وہ مبعوث فرمائے گئے. اس پر بہت سی آیات ہیں جو کہ شاہد عدل ہیں، یعنی کہ گواہ ہیں. حضور علیہ السلام من اللہ نور، فرمایا خدا کی طرف سے عظیم و شان نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی. قرآن پاک کی تفسیر اب تو ہزاروں تفسیر موجود ہیں بلا مبالغہ. سب سے پہلے قرآن مجید کی جس نے تفسیر لکھی وہ صحابی رسول ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی اصل تفسیر عربی زبان میں میرے کتب خانے میں موجود ہے. تفسیر میں کیا سے ابن عباس، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے حبر الامت فرمایا، یعنی امت کا استاد. یہ وہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہ بچپن سے ہی حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. حضور نے ان کی تربیت فرمائی. تہجد کے وقت اٹھاتے، نماز کے وقت اٹھاتے، جہاں جاتے ساتھ لے کر جاتے. یہ ننھے منھے تھے اور حضور ان سے پیار فرماتے تھے. یہ اتنے خوش نصیب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ حضور کی گود میں انہوں نے پناہ پائی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ پاک اس سینے والے کو علمہ الکتاب، ان کو قرآن مجید کا علم عطا فرما. یہ سید المفسرین ہیں. یہ اپنی تفسیر میں شاید کی تفسیر یہ رہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شاید میں نور سے مراد رسول پاک علیہ السلام ہے. اب رسول تو 313 کون سا رسول؟ فرماتا ہے یعنی محمد، میری مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب مبین، اس سے مراد قرآن پاک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نور اور کتاب دونوں کا مطلب قرآن پاک ہے. ہم کہتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو یا حضرت عبداللہ بن عباس زیادہ جانتے ہیں. جن کی تفسیر، جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کے تفسیر لکھی، جن کو صحابہ نے تسلیم کیا، پوری امت کے استاد ہیں، جن کے سینے پہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، ان کی تفسیر معتبر ہے، ان کا قول معتبر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نور سے مراد محمد مصطفیٰ اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا تشریف لانا ایک ہے حضور علیہ السلام کی ذات، اور ذات کے 2 پہلو ہیں. ایک آپ کی حالت نورانی ہے، ایک بشری ہے. ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ایک آپ کی حالت ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ظاہری اعتبار سے، بشری لحاظ سے
ظاہری طور پر آپ عام انسانوں کی طرح بے مثل بشر بن کر تشریف لائے 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ کی وادی میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں کعبۃ اللہ کے حرم میں حضور تشریف لائے عام الفیل 12 ربیع الاول شریف دن ہے پیر شریف کا وقت ہے واللیل اذا سسا والصبح اذا تنفسا قرآن فرماتا ہے حضور جب دنیا میں تشریف لائے صبح آ رہی تھی رات جا رہی اندھیرے ختم ہو رہے تھے اور پوری کائنات میں نور و نور ہو گئی آپ کے ذوق کے لیے ایک عرض کرتا ہوا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا حضرت ابن عباس نے فرمایا نور حضور ہیں حضور نے بھی قبول فرمایا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا ایک اور حدیث حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان جائیں صحابہ کے یہ طریقہ تھا جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو یہ عرض کرتے حضور ہمارے ماں باپ قربان جائیں تو آقا کے فرماتے ہاں پوچھو کیا پوچھتے ہو سبحان اللہ کیا انداز ہے اب صحابی کا سوال یہ ہے حضور اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ پاک خالق ہے باقی سب مخلوق تو خالق نے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں آپ کے یہاں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ جتنی تیاری سے مقرر آتا ہے تو آپ ہی تیاری سے بیٹھے یہاں محبت کریں یہ ذکر مصطفیٰ میرا یقین ہے انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ بھی کرنے سے اگر آپ شرماتے ہیں تو عجیب بات ہے اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ حضور سب سے پہلے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آپ ہمیں خبر دیں قالا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نور ہی اے جابر بے شک اللہ پاک نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اب سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا ہے تو کہاں سے پیدا کیا ہے فرمایا من نور ہی رب نے اپنے نور سے پیدا کیا پھر نور مصطفیٰ سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو حضور اول مخلوق ہے حضور کا نور سب سے اول مخلوق ہے حضور نور بھی ہیں سب سے پہلے بھی ہیں اب ایک اور حدیث میں دلیل پیش کرتا ہوں مشکوٰۃ شریف میں جامع ترمذی میں ابو داؤد شریف میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اکٹھے ہو کر تمام صحابہ نے بیعت زبان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ حضور یہ بتائیں آپ کی نبوت کب سے واجب ہے یعنی آپ کب سے نبی بنے ہیں اگر اس کو میں انگلش میں بیان کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when had you been gifted prophethood یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کو اللہ پاک نے نبوت کب عطا فرمایا اب آقا کریم کا جواب سنیے قالا
کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. پہلا جواب جامع ترمذی میں حدیث موجود. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ سبحان اللہ کی جگہ بنتی ہے. زور سے کہہ دو ذرا. شاباش شاباش. جو نہیں کہنا چاہتے اس پر ان پر میرا کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو برائے میرے نظر بلند آواز سے کہو. پہلی روایت یہ ہے آقا کریم نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. دوسری حدیث کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تیسری حدیث، اس حدیث کو دیوبندیوں کے حکیم محمد مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب میلاد مصطفیٰ پر کتاب لکھی ہے. اس کتاب یہ حدیث لکھی ہے اور اس کی کتاب کی شروع میں لکھتے ہیں مولانا صاحب کے ہندوستان میں ایک علاقے میں طاعون کی بیماری شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہا مولانا کو بتائیں کیا کریں، طاعون کی بیماری ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو اور بس سال سے بعد بندے مرتے جا رہے ہیں، سینکڑوں بیسوں لوگ مرتے جا رہے ہیں. اس کا حل بتائیں. انہوں نے کہا اچھا میں نے میلاد مصطفیٰ پر ایک کتاب لکھی ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کتاب سناؤ جس میں حضور کا میلاد بیان کیا گیا نور مصطفیٰ کے بیان. اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے باب اول نور محمدی کے بیان میں. سب سے پہلا باب نور محمدی کے بیان میں. اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی تو میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. تین روایتیں ہوگی. اب چوتھی روایت. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو کب سے پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نشاط ہوئی. یہ چوتھی روایت عرض کر رہا ہوں. فرمایا کنت نورا بین یدی ربی عز وجل قبل خلق آدم ب40 الف عام. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں رب کے سامنے نور کی شکل میں تھا. پانچویں حدیث تفسیر روح البیان سے، اور اس کو بھی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مواہب دنیا میں کے اندر بھی موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ تشریف فرما ہیں جناب جبریل علیہ السلام حضرت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم امرت بالسنین. حضور علیہ السلام فرمایا اے پہلے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنے سال ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح پتہ تو نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت پر ایک نورانی ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا. رأیتہ اسنان نہیں ہوا 70,000 مرۃ. میں نے اس کو یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یہ میری عمر کا اندازہ ہے. آقا کریم نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ نوری ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا. یہ 5 روایتیں پنج پاک کی رسول میں نے آپ کو پیش کی ہیں. ان سب سے پتہ چلا سب سے پہلی مخلوق حضور کی ذات، سب سے پہلے نور مصطفیٰ، باقی ساری کائنات بعد میں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوست میرے بھائیوں، اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور سے سوال یہ ہوا کہ آپ کی نبوت کب سے واجب ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟
تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس پر محدثین نے بڑی لطف والی باتیں فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں مثلا میں کسی بندے کو کہوں، حاجی صاحب سے کہوں when have you reached the mosque to perform جمعۃ المبارک، کہ آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے کب مسجد میں آئے؟ تو یہ اگر کہیں کہ ابھی کوئی بندہ بھی نہیں اس وقت آ گیا تھا، سوال یہ ہے کہ ویلیو کے میں نے کب آپ آئے، آپ ایگزیکٹ وقت بتائے نا۔ تو پھر یہ بتائیں گے کہ ہاں، کیونکہ پوچھنے والے کی تشریح بھی باقی رہ جائے گی۔ پھر یہ کہیں گے میں 1:45 مسجد میں آ گیا تھا 1:45 پر، اوکے آپ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹ وقت بتا دیا۔ صحابہ پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا نے ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا، وجہ ٹائم بنتا ہے لیل و نہار سے، دن رات کے بدلنے سے وقت بنتا ہے، اور دن رات کا بدلنا ہوتا ہے چاند اور سورج کے آنے جانے سے۔ تو حضور تو اس وقت نبی تھے کہ جب ابھی چاند بھی نہیں بنا تھا، سورج بھی نہیں بنا تھا، رات بھی نہیں بنی تھی، دن بھی نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ذات مصطفیٰ تھی یا خدا کا جلوہ تھا۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نور رب نے تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جناب جبریل سے پہلے۔ تو بس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ حالانکہ حدیث میں ہے اول ما خلق له القلم، اول ما خلق له الکتاب، اول ما خلق له العقل۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو بنایا، سب سے پہلے اللہ پاک نے لوح کو بنایا، سب سے پہلے اللہ پاک نے عقل کو بنایا۔ اس روایت میں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ تو اب یہ 4 روایتیں اکٹھی ہو گئی، چاروں احادیث ہیں۔ جب یہ ایسا موقع آتا ہے تو محدثین ان روایتوں کا اپنے میں تطبیق کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح ملاتے ہیں کہ مفہوم واضح ہو جائے اور سب کی صداقت بھی واضح ثابت ہو جائے۔ اب 4 روایتیں ہیں، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے فرمایا میرے نور کو پیدا کیا۔ کوہچن یہ ہے کہ سب سے پہلے پھر کون تھا؟ تو حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں سادہ لفظ میں فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتری لوح بھی تیری ذات ہے، قلم بھی تیری ذات ہے، قرآن بھی تیری ذات ہے، تو ہی سب سے پہلے ہے، یہ سارے تیرے جلوے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سیدی اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آواز مسجد کی آواز بلند ہونی چاہیے، صلی اللہ، ابھی مزہ نہیں مجھے آیا، صلی اللہ۔ یہ سب سے آسان جملہ ہے، ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہی درود پاک وہ وسیلہ ہے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم توجہ چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، تو فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھو۔ قلم نے اس کی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو چکا اس کو بھی لکھو، جو آئندہ ہوگا اس کو بھی لکھو۔ اگر قلم سب سے پہلے ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا جو پہلے ہو چکا وہ لکھو؟ پتہ چلا نور مصطفیٰ پہلے ہے، قلم بعد میں ہے، کتاب بعد میں ہے، اور لوح بعد میں ہے، ہر چیز بعد میں، ذات محمد مصطفیٰ سب سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کلام قرآن و حدیث کا ترجمان ہے،
اللہ فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر آیات ولادت ہم سناتے جائیں گے، تا حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، تا حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، صلی اللہ بلند سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں، موجود بہت سارے ہیں، یہ ہمارا پہلا جمعہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ 11 اور 12 اگلے ہفتے کو آئے گی انشاءاللہ۔ ربیع نور شریف اپنے گھروں کو سجائیں، مسجد کو سجائیں، گلی محلوں کو صفائی کریں، جھنڈے لگائیں اور روشنی کا انتظام کریں، آنے جانے والوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اگر توفیق رب نے عطا فرمایا حسب طاقت لنگر کا انتظام کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بے سہاروں کا سہارا بڑھیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کریں، دل میں یہ نیت ہو کہ میں اپنے میلاد والے آقا کو راضی کر رہا ہوں، کیونکہ آپ حضور کا اپنی امت سے بہت پیار ہے، تو جو حضور کی امت کی خیر خواہی کرے گا خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الانبیاء اور ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء۔ تذکرۃ الاولیاء میں اللہ تعالیٰ کے بلیوں کے واقعات لکھے، ایک اللہ کے بلی جن کا نام ہے خواجہ احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہ۔ خضرویہ ان کو اس لیے کہتے تھے، یہ بزرگ جہاں تشریف رکھتے تھے گاز رک جاتی تھی، جہاں آتے تھے حیرانی ہو جاتی تھی، ان کے ذکر کی برکت سے ان کا نام ہی خضرویہ رکھ دیا، سبزے والے۔ یہ بزرگ ان کے پاس ایک اللہ کے ولی مہمان آئے، حضرت احمد خضرویہ نے مہمان کی تعظیم کے لیے 7 شمع روشن کی، 7 لائٹیں جلائیں، 7 دیے جلائے، 7 بلب روشن کیے۔ دل میں نیت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تقریب کے لیے، ان کے آنے کی خوشی کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے 7 بلب روشن کر دیے۔ بزرگ آئے، کھانا کھایا، فرمایا احمد یہ اتنی زیادہ لائٹوں کی کیا ضرورت ہے، ایک لائٹ ہی کافی ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے یہ لائٹیں جلائی ہیں، اگر آپ ان کو فضول خرچی سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کو ناجائز اور غلط سمجھتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے بے شک آپ بجھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ بھی اٹھے، دوست تھے، بجھانا شروع کی، بڑی بھوکے ماری، پانی کے چھٹے مارے، وہ کوئی بھی شمع نہیں بجھی۔ رات گزر گئی، تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام، صبح نماز فجر ادا کی، درس و بیان ہوا، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، نماز اشراق ہوئی، پھر ذرا باہر چہل قدمی کے لیے دونوں بزرگ نکلے۔ راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا اور وہاں پر 70 لوگ رہتے تھے۔ بعد میں لکھا کہ وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، جن کو مجوسی کہتے ہیں۔ 70 آدمی آگ کو پوجتے۔ یہ دونوں بزرگ جب ان کے گرجے کے قریب سے گزرنے لگے، آتش قدر کے قریب سے، تو سوچا کہ یہاں 2 منٹ آرام کرنے بیٹھ جائیں۔
وہاں سے ایک نوجوان آیا، اس نے دونوں بزرگوں کا چہرہ دیکھا، قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے ہم اپنا ساتھی بنا دیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، دوسرا آیا مسلمان ہو گیا، تیسرا آیا مسلمان ہو گیا، سارے آتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ وہ گنتی کی تو ایک کم 70 تھے، 69% امبریش اسلام، 69 آدمی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت احمد خطبی رحمۃ اللہ فرماتے اپنے دوست کو کہ جناب میں نے شمع روشن کی تھی 7، تو 7 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب 70 آتا ہے۔ یہ خدا کا قرآن میں وعدہ ہے، ایک نیکی کرو گے تو دنیا میں 10 دوں گا، آخر میں 70 دوں گا۔ تو 7 شمعوں کی وجہ سے یہ 69 آدمی ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی تمہارا کوئی بندہ غیر حاضر بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، ایک اور آدمی ضرور ہوگا، کیونکہ میں نے 7 شمع روشن کی تھی، تو دل روشن اب ہوں گے 70، ایک کم کیوں ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک اور آدمی آ گیا، اس نے جب یہ سارا ماحول دیکھا، اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، 2 نوری چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بھی آ کے اسلام قبول کر لیا اور 70 کا عدد پورا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ مجھے یقین تھا کہ جس خدا کی رضا کے لیے میں نے روشنی کا انتظام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دنیا میں بھی صلہ دے گا، آخرت میں بھی اس کی جزا دے گا۔ تو دنیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میرے 70 شمعوں کی وجہ سے رب نے 70 کافروں کے دلوں کو روشن فرما دیا ایمان کی روشنی سے۔ حضرات گرامی، ایک ولی کی تعظیم کرنے کا یہ اجر ہے جو امام الانبیاء کے تشریف آوری پر روشنی کرے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی روشن